میکڈوگل کا جو فلسفہ ہے، ماہر نفسیات میکڈوگل، کہ انسانی شخصیت دو عوامل کا حاصل ضرب ہے۔ ایک عامل ہے انسان کے جینز، وہ کیا لے کر آیا تھا دنیا میں، آباء و اجداد کے اثرات ہیں، متوارث اثرات ہیں جو چلے آ رہے ہیں، باپ سے، دادا سے، نانا سے، پڑنانا سے، نہ معلوم کہاں سے۔ یہ جینز کا معاملہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بہرحال وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری شخصیت کی تشکیل میں، یہ شاکلہ کے بنانے میں ایک پارٹ پلے کرتے ہیں۔ پھر ایک ماحول، انوائرنمنٹ ہے، کس ماحول میں پیدا کیے گئے۔ ہندوؤں کے بت پرستوں کے ماحول میں کوئی پیدا کر دیا گیا، کوئی عیسائیوں کے ماحول میں پیدا کر دیا گیا، کوئی اہل ایمان کے ہاں مسلمانوں کے ماحول میں پیدا کر، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے۔ تربیت، تعلیم، ماحول، یہ دونوں چیزیں ہیں جو مل کر ایک شاکلہ بناتی ہیں۔ لیکن یہ کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ شاکلہ سب کچھ نہیں ہے۔ میکڈوگل کی جو گمراہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انہی دونوں کا حاصل ضرب سمجھ رہا ہے، گویا کہ انسان کی کوئی آزاد شخصیت ہے ہی نہیں، فری ایجنٹ ہے ہی نہیں، انسان کوئی فری مورل ایجنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تو جو بھی کچھ ہے، جو بنا دیا گیا وہی ہے، مجبور محض ہے۔ قرآن یہ بتاتا نہیں، ہر انسان کو ایک آزادی بھی دی گئی ہے۔ وہ روح جو لے کر آیا ہے وہ شاکلہ سے متعلق نہیں ہے۔ وہ روح جو ہے وہ تو در حقیقت اس کی ایک آزاد شخصیت ہے، اس کا اپنا ایک چوائس ہے۔ یہ روح جو ہے اگرچہ اسی شاکلہ کے اندر، جس کو میں نے بارہا اس انگریزی محاورے سے تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، کھال ہے، یہ کھال جو ہے، اب میں اپنی اس کھال سے باہر نہیں نکل سکتا، ہاں اور کتنا فربا ہو جاؤں، موٹا ہو جاؤں، تو کھال جو ہے وہ پھیلتی چلی جائے گی، میں رہوں گا کھال کے اندر۔ اسی طریقے سے شاکلہ سے انسان باہر نہیں نکل سکتا، اس شاکلہ کے اندر ہی اسے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، خیر کی، شر کی، نیکی کی، بھلائی کی، جو بھی اس کی بھاگ دوڑ ہے، اس کی جولانی بہرحال اس شاکلہ کے اندر ہوگی۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اب جب یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں، وہ مضمون تو قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت کے مطابق، یہ وسعت ہے کہ جو اس کو ملی ہے، اس کے جو جینز ہیں۔ کوئی شخص جو ہے بنیادی طور پر موروثی اثرات کے تحت بزدل ہے، کوئی شخص ہے جو موروثی اثرات کے تحت جو ہے جری ہے، بہادر ہے، کوئی شخص ہے جو موروثی اثرات کے تحت غبی ہے، کند ذہن ہے، اور کوئی شخص ہے کہ جو موروثی طور پر وہ ذہین ہے، ان کے آباء و اجداد میں وہ ذہانت جو ہے چلی آ رہی ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی اپنی محنت ان دو چیزوں کے اندر ہوگی، وسعت اور شاکلہ، ان دونوں کے اندر، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کس شخص کو کیا ملا تھا اور اس نے اس میں کتنی محنت کی ہے۔ لہذا ہر شخص کی کامیابی کا معیار جدا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ اندھے کی لاٹھی ہے، بس اس سے ہانک دیا جائے سب کو برابر، ایک ہی معیار پر سب کو ناپا جائے، تو اس کے معنی تو یہ کہ نہ شاکلہ جو ہے وہ پیش نظر رہا، نہ ہر انسان کی وسعت جو ہے وہ کنسیڈر کی گئی۔ تو گویا کہ محسوس ہوتا ہے دو چیزیں جو واللہ اعلم، ان چیزوں میں یقین کے ساتھ حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، میں بیان کر چکا ہوں، دونوں ہی ترجمے ہو سکتے ہیں۔ موازین، میزان کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اور میزان سے مراد کیا، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک میں برائیاں، تول دی جائیں۔ لیکن یہ انداز کہیں اگر حدیث میں ہو تو ہو، میں تیقن کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، قرآن مجید میں کہیں نہیں۔ قرآن مجید میں تو ایک ہی شے ہے، وہ یا بھاری ہے یا ہلکی ہے، یعنی وزن کیے جانے والے ہیں ہی نیک اعمال، اور نیک اعمال بھی جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایمان حقیقی کی بنیاد پر صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کی، انہی میں وزن ہے اور کسی شے میں وزن ہی نہیں۔ باقی تو حبام منصورہ ہیں، وہ تو کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، وہ تو ایک راکھ کا ڈھیر ہے جو کہ بس ایک جھونکا آیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا کوئی وزن ہے ہی نہیں، ان کو تولا جائے گا ہی نہیں۔ تو تولی جانے والی صرف نیکیاں ہیں، اور نیکی بھی وہ جو اخلاص پر مبنی۔ اب دیکھا جائے گا یہ معیار تک، ایک معین معیار تک آ گئی یا نہیں۔ فرض کیجئے 33% ہم اگر پاس مارکس رکھتے ہیں، تو کسی شخص کا جو بھی شاکلہ تھا، جو اس کی وسعت تھی، اس کے اعتبار سے جتنا ہونا چاہیے تھا، اگر اس میں 33% ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، لیکن اگر اس کے اعتبار سے 33% بھی نہیں ہوا تو ناکام رہے۔ اور کوئی شخص جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اب یہ ہر شخص کا وہ معیار معین ہوگا اس کے شاکلہ اور اس کی وسعت کے اعتبار سے۔